ایک ایسے نبی جنہیں دیو ہیکل ویل نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں ایک اسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل میں سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملوں کے بعد غلام بنا کر کابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام میں نینوا میں ایک مندر تعمیر کروایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دیں اور ایک دور ایسا آیا کہ چھوٹا سا علاقہ ایک سلطنت اشوریہ کے نام سے جانا بچانے لگا اور عظیم و شان دارالسلطنت میں منتقل ہو گیا۔ نینوا شہر میں کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی عمارات تھیں جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پورے سلطنت پر حکومت کیا کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں گلیوں اور ہر جگہ پر دیکھا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقوں میں ایک خوبصورت باغات اور شوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن ماہر تھے اور وہ سنگ مرمر کے پتھروں کو اپنے دیوتاؤں کے چہروں کے ذریعے تراشا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا شہر ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا رتبہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر اور شرک میں مبتلا رہتے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ وبارک تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متی تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تب آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت جو یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے ہونے کا توبہ کرنے کا دعویٰ دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلوایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی فرمایا کہ جو ان کے پاس اسرائیلی قیدی موجود تھے۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں شرک اور بت پرستی اور دوسری جھوٹے خداؤں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ بھی کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا پر پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن تک ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ 3 دن کے اندر تم لوگوں نے شرک اور بت پرستی ان سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا ہم آپ کے بھیجے ہوئے رب کے عذاب کے منتظر ہیں۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر کے اندر مبین رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا کہ اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سامنے اور سروں پر منڈلانے لگا۔ جب ان کے قریب ہونے لگا تو پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ سب اب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔
سارے عذاب دے کر اشوریوں کی قوم نے توبہ و استغفار تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس قوم سے حجت پوری نہیں کر لیتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مہلت کا آخری سلسلہ تک جاری نہیں رکھا، اللہ کے مقررہ کردہ وقت سے پہلے نینوا شہر چھوڑ کر جا چکے اور وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف میں اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ اہل کشتی کے لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کر دیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو کہ وحی کے انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے اثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وہی الہی کے انتظار کیے بغیر، اللہ کی اجازت لیے بغیر اور امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پہ خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، آواز بہت بلند ہے مگر احسار بہت کمزور ہیں۔ اللہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی درد بڑی آواز کو سنا اور فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل اور قبول شدہ تیری طرف ہر روز چڑھتے تھے۔ اور فرشتوں نے فرمایا، اے اللہ مصیبت کے وقت تو اس پر رحم فرما۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے مچھلی نے اگل دیا۔ مچھلی کی پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور بہت ہی ناتواں حالت میں تھے اور خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑیاں بوٹی کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئے اس طرح کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کر لی۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ تو بس پیغام حق ہی پہنچانا ہے۔